بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے بعد جو قبائل عرب مرتد ہو کر اسلام سے پھر گئے تھے، ان میں قبیلہ کندہ بھی تھا۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبیلہ والوں سے بھی جہاد فرمایا، اور مجاہدین اسلام نے اس قبیلہ کے سردار اعظم یعنی اشعث بن قیس کو گرفتار کر لیا اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر اس کو دربار خلافت میں پیش کیا۔ امیر المؤمنین کے سامنے آتے ہی اشعث بن قیس نے بآواز بلند اپنے جرم ارتداد کا اقرار کر لیا، اور پھر فوراً ہی توبہ کر کے صدق و دل سے اسلام قبول کر لیا۔ امیر المؤمنین نے خوش ہو کر اس کا قصور معاف کر دیا، اور اپنی بہن حضرت ام فردہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کا نکاح کر کے اس کو قسم قسم کے عنایتوں اور نوازشوں سے سرفراز کر دیا۔ تمام حاضرین دربار حیران رہ گئے کہ مرتدین کا سردار، جس نے مرتد ہو کر امیر المؤمنین سے بغاوت اور جنگ کی اور بہت سے مجاہدین اسلام کا خون ناحق کیا، ایسے خونخوار باغی اور اتنے بڑے خطرناک مجرم کو امیر المؤمنین نے اس قدر کیوں نوازا۔ لیکن جب حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صادق الاسلام ہو کر عراق کے جہادوں میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر ایسے مجاہدانہ کارنامے انجام دیے کہ عراق کی فتح کا صحرا انہی کے سر رہا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ اور قلعہ مدائن و جلولہ و نہاوند کی لڑائیوں میں انہوں نے سرفروشی و جان بازی کے جوہر تناک مناظر پیش کیے۔ انہیں دیکھ کر سب کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ واقعی ہی امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کی نگاہ کرامت نے حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں چھپے ہوئے کمالات کے جن انمول جوہروں کو برسوں پہلے دیکھ لیا تھا، وہ کسی اور کو نظر نہیں آئے تھے۔ یقیناً یہ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ اس لیے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام طور پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے علم میں 3 ہستیاں ایسی گزری ہیں جو فراست کے بلند ترین مقام پر پہنچی ہوئی تھیں۔ اول، امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی نگاہ کرامت کی نوری فراست نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمالات کو تاڑ لیا، اور آپ نے حضرت عمر کو اپنے بعد خلافت کے لیے منتخب فرمایا، جس کو تمام دنیا کے مورخین اور دانشوروں نے بہترین قرار دیا۔ دوسرا یعنی دوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روشن مستقبل کو اپنی فراست سے بانپ لیا، اور اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس جوان کو بطور اجیر کے اپنے گھر پر رکھ لیں، جبکہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہجرت کر کے مصر سے مدائن پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر پر رکھ لیا، اور ان کی خوبیوں کو دیکھ کر اور ان کے کمالات سے متاثر ہو کر اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ کا ان سے نکاح کر دیا، اور اس کے بعد خداوند قدوس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے شرف سے سرفراز فرمایا۔ سوم یعنی تیسرا، عزیز مصر کہ انہوں نے اپنی بیوی حضرت زلیخا کو حکم دیا کہ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے زر خریدہ غلام بن کر ہمارے گھر میں آئے ہیں، مگر خبردار تم ان کے اعزاز و کرام کا خاص طور پر انتظام رکھنا، کیونکہ عزیز مصر نے اپنی نگاہ فراست سے حضرت یوسف علیہ السلام کے شاندار مستقبل کو سمجھ لیا تھا۔ گویا آج غلام ہے، مگر یہ ایک دن مصر کے بادشاہ ہوں گے۔ تاریخ